کہ افغانستان اور پاکستان پر مشتمل ایک ریاست اور وہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ پہلے یہ قائم ہوگا اور پھر یہاں سے توسیع اس کی شرقل اور غربل ہوگی۔ اب اس کے لیے میں شواہد کچھ تاریخی اعتبار سے بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ تو ہے ہمارے لیے منقول نقل جو بھی ہمارے پاس حضور سے آیا ہے، قرآن سے آیا ہے۔ تاریخ کو بھی دیکھیے ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب مجددین امت، ان اللہ یبعث فی هذه الامت علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز سے چلتے جائیے، اس میں امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، امام سب کہاں تھے؟ وہی تھے۔ امام ابن تیمیہ کہاں تھے؟ 11ویں صدی سے الف ثانی شروع ہوا تو سلسلہ تجدید منتقل ہو گیا جنوبی ایشیا، ہندوستان میں۔ 11ویں صدی کے مجدد اعظم احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، 12ویں صدی کے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، 13ویں صدی کے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، 14ویں صدی کے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر یہ کہ 14ویں صدی میں مزید اللہ نے جو کرم فرمایا ہے، جو اس سرزمین ہند پر واقعہ یہ ہے کہ اتنا بڑا احسان پوری دنیا کے اندر کسی اور مسلمان قوم پر نہیں ہوا، جتنے اعاظم رجال عطا کیے۔ کیا علامہ اقبال جیسا فلسفی کہیں پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں ہے؟ کیا مولانا مودودی جیسا مصنف آس پاس بھی آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا مولانا الیاس جیسا مبلغ، نحیف و نزار، منحنی سا انسان، اور اس کی چلائی ہوئی تحریک جو ہے عالمی شکل اختیار کر چکی؟ یہ سب کچھ یہاں سے کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ پہلے باہر سے یہاں آتا تھا، درآمد ہوتا تھا، سلسلہ چشتیہ درآمد ہو رہا ہے، اور سلسلہ اور سہروردیہ درآمد ہو رہا ہے، سلسلہ قادریہ درآمد ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ اب ریورس گیئر لگا، اب ہندوستان سے نکلا ہے اور پورے افغانستان پر چھا گیا ہے اور پورا ترکستان پر چھا گیا۔ کوئی وجہ ہے؟ پہلے علماء ادھر سے آتے تھے، علم ادھر سے آتا تھا، اور اب شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم ہے جو آج افغانستان میں آپ کو طالبان کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ یہ سب کون ہے؟ دارالعلوم دیوبند جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے علم کا وارث بنا ہے، یہ اسی کی بیٹیاں ہیں جو دارالعلوم ہیں، جو بھی دیوبندی مدارس کہلاتے ہیں، ان سے فارغ ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تو گویا اب ریورس گیئر یہاں سے۔ اس پر بہت بڑی گواہی دی ایک تو ڈاکٹر علی شریعتی، ایران کے بہت بڑے مفکر دانشور، اور ڈاکٹر مالک ابن نبی، عالم عرب کے بہت بڑے مفکر اور دانشور۔ دونوں نے کہا کہ اسلام کا اسپرچول اینڈ انٹلیکچوئل سینٹر آف گریویٹی واز شفٹڈ ٹو دی ساؤتھ ایشیا، اس لیے کہ مرکز جو ہے، مرکز ثقل، روحانی اعتبار سے، فکری اعتبار سے عالم اسلام کا مرکز ثقل جو ہے جنوبی ایشیا یعنی ہندوستان میں منتقل ہو گیا۔ پہلے کبھی وہ بغداد ہوتا تھا، پھر کبھی وہ اندلس ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد وہ منتقل ہوا ہے ہندوستان میں۔ اور ظاہر بات ہے کہ ہندوستان کی بچت کھچت ہے جو ہم لے کر بیٹھے ہوئے پاکستان میں۔ پھر آپ کو معلوم ہے تحریک خلافت چلی صرف ہندوستان میں، حالانکہ مسئلہ اگر خلافت کا تھا تو پورے عالم اسلام کا تھا، اور کہیں تو کسی کو احساس بھی نہیں ہوا، کسی کے جوں تک نہیں رینگی عالم اسلام میں۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ ایسے زور شور سے چلی ہے، بولی امام محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، پورا ہندوستان گونج گیا، ہندوؤں کو شامل ہونا پڑا، گاندھی مہاتما اس میں شامل ہوا۔ اندازہ کیجیے آپ اس کے زور و شور کا، اس کی شدت و حدت کا۔ پھر یہ کہ تمام جو تھرڈ ورلڈ کے مسلمان ممالک ہیں، ایشیا کے ہو یا افریقہ کے ہو، سب نے آزادی حاصل کی، لیکن سب نے اپنی کسی لنگوسٹک یا ریشیل یا اور ایتھنک قسم کی جو ان کی عصبیتیں ہیں ان کی بنیاد پر تحریک چلائی۔ ملے نیشنلزم یا عرب نیشنلزم یا ٹرک نیشنلزم، ایک صرف پاکستان ہے جس کی تحریک چلی ہے اسلام کے نام پر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور معجزے کے طور پر پاکستان وجود میں آیا۔ پھر یہ ہے وہ واحد ملک جس کے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی خلافت کی شرط اول جو ہے وہ تو طے ہو چکی ہے آپ کے دستور میں، sovereignty belongs to him not to us, we have no claim over sovereignty, we wash our hands off the claim of sovereignty۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی متعدد حاضری۔ سیاسی سطح پر شیطان کا سب سے بڑا جال انسانی حاکمیت، عوامی حاکمیت، اس کا توڑ ہم کر چکے ہیں نظری طور پر، اگرچہ عملی طور پر ابھی نہیں ہوا ہے۔ اسی طریقے سے شیطنت کا سب سے بڑا جال معاشی میدان میں سود کا نظام، بینکنگ کا نظام، اس کے خلاف بھی ہمارے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ حرام ہے۔ لہذا یہ سارے شواہد ہیں، یہ شواہد جو ہے اسی لیے کنسنسس اب ہو گیا ہے عالم اسلام میں، جہاں جہاں تحریکیں چل رہی ہیں اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی واقعتاً اسلام کے احیاء کا اور نظام خلافت کے قیام کا کوئی امکان ہے تو وہ پاکستان ہی میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ یہاں ہمیں یہ حق حاصل ہے، ہم اس میدان میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں ہم، لیکن کہیں جا کے سعودی عرب میں آپ خلافت کی بات کر کے دیکھیے۔ میں نے صرف یہ جرم کیا تھا
کہ حزب التحریر کی کانفرنس ہوئی تھی لندن میں اور میں وہاں چلا گیا، جا کے تقریر کر دی، تو وہاں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ واپسی پر دبئی میں میرا ویزا ایشو ہو چکا تھا، کینسل کر دیا گیا، مجھے ایئرپورٹ سے بھیج دیا گیا۔ خلافت کی بات کرتے ہو، خلافت کانفرنس میں جاتے ہو؟ یہ حال ہے اکثر مسلمان ملکوں کا۔ پاکستان میں آپ کو آزادیاں حاصل ہیں، اگر ہم پھر بھی نہیں کرتے تو مجرم ہم ہیں۔ اگر اپنے دھندوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے پروفیشنز میں، اپنے ہی تمام مشغولات جو ہے اس کے اندر لگے رہے اور اس کے لیے کمر ہمت نہ کسے تو مجرم ہم ہیں۔ رکاوٹ یہاں کوئی موجود نہیں ہے، رکاوٹ ہم خود ہیں، ہمارا نفس ہے، ہماری انانیتیں ہیں، ہماری مختلف جماعتوں کے اندر اپنے سولو فلائٹ کا رجحان ہے، یہ ہے جس نے رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے۔ بہرحال میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اصل میں پاور پالیٹکس میں داخل ہو جانا ہمارا یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ مطالبہ، ایجیٹیشن اسلام کے نفاذ کے لیے یہ راستہ تھا جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے تھا، غلطی ہوئی ہے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ اب بھی ہمیں اس موضوع پر مجھے گفتگو آخر میں کرنی ہے، آج رات کو انشاءاللہ آخری گفتگو ہوگی۔ اس وقت میں نے صرف یہ نوید خلافت جو ہے آپ کے سامنے بزبان نبوت علی صاحب الصلاۃ والسلام آپ کے سامنے پیش کی ہے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ روشنی پیدا ہو جائے کہ یہ نظام آئے گا اور انشاءاللہ اس کا نقطۂ آغاز یہی ارض پاکستان و افغانستان ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جو مایوس کن حالات ہیں جن سے ہم دوچار ہیں، ان میں ہمارا حال یہ ہے کہ سمجھنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا۔ کیسے حالات سیدھے ہو جائیں گے، کیسے خلافت آ جائے گی؟ جیسے قرآن مجید میں تذکرہ ہے، جب پہلی مرتبہ یروشلم کو برباد کیا ہے نبوکدنضر نے، حضرت عزیر جب آئے ہیں وہاں دیکھا شہر کو کوئی متنفس نہیں، کوئی دو اینٹ سلامت نہیں، ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی جو ایسے ویران ہو گئی اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ سورہ بقرہ میں واقعہ مذکور ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ آج وہی حال ہمیں نظر آ رہا ہے، دنیا میں خلافت کیسے آ جائے گی؟ یہاں تو ڈنکا بج رہا ہے امریکہ کا، یہاں تو طاقت وہ ہے، اسرائیل کا خنجر جو ہے عالم عرب میں بھپا ہوا ہے، اور غیر عرب مسلم ورلڈ میں بھارت کا خنجر، اور دونوں خنجر کا نشان ہے۔ کبھی نقشہ دیکھا ہو، اسرائیل تو واقعتاً خنجر کے مانند تھا، جب تک کہ ویسٹ بینک شامل نہیں ہوا تھا اس کی شکل بالکل خنجر کی، اوپر دستہ اور نیچے وہ پھل، عالم عرب کے سینے میں پیوست۔ یہی بھارت کا حال ہے، آپ نقشہ دیکھیے، کشمیر خنجر کے دستے کے مانند ہے اور نیچے وہ تکون جا رہی ہے، اور اسی نے جدا کیا ہے عالم اسلام کا ایک حصہ جو مغربی پاکستان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ جو بنگال مشرقی پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا ملائیشیا علیحدہ ہو گئے۔ اس پورے کو ذہن میں رکھیے تو یہاں بھی وہ خنجر اسی طرح پیوست ہے۔ حالات اتنے مایوس کو، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے حکمرانوں کے دنیا میں مذاق اڑتے ہیں، ہمارے وسائل ان کے زیر تسلط ہیں، ان کے قبضے میں ہے، ہماری پالیسیاں وہ بناتے ہیں، ہمارے لیے بجٹ انسٹرکشن وہاں سے آتی ہیں، ٹیکسیشن پالیسیز ان کے احکام کے مطابق بنتی ہیں، پھر کہاں سے ہو جائے گا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا؟ میں اس کے لیے آپ کو یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ یقین پیدا ہو۔ ایمان بالغیب جو پہلی شرط ہے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ نبی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی تاریخ، اپنی امت کی کل تاریخ کے 5 ادوار گنا دیے۔ حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی، موجود رہے گی، یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا۔